بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جہاں تک بیان کیا تھا، اس ویڈیو میں اس سے آگے بیان کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال، صبر و استقلال اور جلالت قدر کا اندازہ کیجئے۔ ساقی کو نہ ملامت کی اور نہ برسوں تک بھولے رہنے پر جھٹکا، اور نہ عطا علم میں بخل سے کام لیا، اور نہ یہ سوچا کہ جن ظالموں نے مجھ کو بے قصور زندان میں ڈالا ہے وہ اگر تباہ ہو جائیں اور اس خواب کا حل نہ پا کر برباد ہو جائیں تو اچھا ہے، ان کی یہی سزا ہے۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ اسی وقت خواب کی تعبیر دی اور اپنی جانب سے اس سلسلہ میں صحیح تدبیر بھی بتلا دی اور ساقی کو پوری طرح مطمئن کر دیا۔ فرمایا، اس خواب کی تعبیر اور اس کی بنا پر جو کچھ تم کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ تم 7 برس تک لگاتار کھیتی کرتے رہو گے اور یہ تمہاری خوشحالی کے سال ہوں گے۔ جب کھیتی کے کرنے کا وقت آئے تو جس قدر مقدار تمہارے سال بھر کھانے کے لیے ضروری ہو اس کو الگ کر لو اور باقی غلہ کو ان کی بالوں میں ہی رہنے دو تاکہ محفوظ رہے اور گلے سڑے نہیں۔ اس کے بعد 7 برس بہت سختی مصیبت کے آئیں گے، وہ تمہارا جمع کیا ہوا تمام ذخیرہ ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر 1 برس ایسا آئے گا کہ خوب پانی برسے گا، کھیتیاں ہری بھری ہوں گی اور لوگ پھلوں اور دانوں سے عرق اور تیل بہتات کے ساتھ نکالیں گے۔ یعنی موٹی گائیں اور بالیاں خوشحالی کے سال ہیں اور دبلی گائیں اور بالیاں خشک سالی کے برس جو خوشحالی کی پیداوار کو کھا جائیں گے۔ ساقی نے یہ سب معاملہ بادشاہ کے سامنے جا سنایا۔ بادشاہ نے ساقی کی زبان سے پہلے کچھ جملے یوسف علیہ السلام کی تعریف میں سنے تھے۔ تعبیر خواب کا معاملہ دیکھ کر ان کے علم و دانش اور جلالت قدر کا قائل ہو گیا اور نادیدہ مشتاق بن کر کہنے لگا کہ ایسے شخص کو میرے پاس لاؤ۔ جب بادشاہ کا پیغمبر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کے طلب و اشتیاق کا حال سنایا تو یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس طرح تو میں جانے کو تیار نہیں ہوں۔ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ یہ تحقیق کرے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ پہلے یہ بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے کیسی کچھ مکاریاں کی تھی اور میرا پروردگار تو ان مکاریوں سے خوب واقف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور اور بے خطا برسوں سے قید خانہ میں بند تھے اور بلا وجہ ان کو زندانی بنایا ہوا تھا۔ اب جب کہ بادشاہ نے مہربان ہو کر رہائی کا مسودہ سنائے تو چاہیے تھا کہ وہ مسرت و خوشی کے ساتھ زندان سے باہر نکل آتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور گزشتہ معاملہ کی تحقیق کا مطالبہ شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خانودہ نبوت سے ہیں اور خود بھی برگزیدہ نبی و پیغمبر ہیں، اس لیے غیرت و حمیت اور عزت نفس کے بدرجہ تم مالک ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر بادشاہ کی اس مہربانی پر میں رہا ہو گیا تو یہ بادشاہ کا رحم و کرم سمجھا جائے گا اور میرا بے قصور اور صاحب عصمت ہونا پردہ خفا میں رہ جائے گا۔ اس طرح صرف عزت نفس ہی کو ٹھیس نہیں لگے گی بلکہ دعوت و تبلیغ کے اس اہم مقصد کو بھی نقصان پہنچے گا جو میری زندگی کا نصب العین ہے۔ بس اب بہترین وقت ہے کہ معاملہ کی اصل صورت سامنے آ جائے اور حق ظاہر و واضح ہو جائے۔ اس جگہ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اگرچہ یوسف علیہ السلام کا معاملہ براہ راست عزیز کی بیوی کے ساتھ پیش آیا تھا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا ذکر نہیں کیا بلکہ ان مصری عورتوں کا حوالہ دیا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی 2 وجہیں تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اگرچہ عزیز کی بیوی سے زیادہ تکلیف پہنچی تھی مگر قید کے اس معاملے میں ان عورتوں کی بھی سازش تھی، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک یوسف علیہ السلام کی عاشق اور ان کو اپنی جانب مائل کرنے کی آرزو مند تھی، اور ناکامی کی صورت میں سب نے مل کر عزیز کی بیوی کو اس کے قید والے فیصلے میں شاہ دی اور عملی جامہ پہنا کر چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ زندان کا معاملہ ان عورتوں کے قضیہ کے بعد پیش آیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سمجھتے تھے کہ عزیز نے میرے ساتھ ممکن حسن سلوک برتا ہے، میری عزت اور میرا احترام کیا ہے، اس لیے موضوع نہیں ہے کہ میں اس کی بیوی کا نام لے کر اس کی رسوائی کا باعث بنوں۔ غرض بادشاہ نے جب یہ سنا تو ان عورتوں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ صاف صاف اور صحیح صحیح بتاؤ کہ اس معاملہ کی اصل حقیقت کیا ہے، جبکہ تم نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے تھے تاکہ تم اس کو اپنی طرف مائل کر لو
وہ ایک زبان ہو کر بولی ہاشا اللہ، ہم نے اس میں برائی کی کوئی بات نہیں پائی۔ مجمع میں عزیز کی بیوی بھی موجود تھی اور اب وہ عشق و محبت کی بھٹی میں خام نہ تھی اور ذلت اور رسوائی کے خوف سے آگے نکل چکی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آ جائے تو بے اختیار بول اٹھی، جو حقیقت تھی وہ اب ظاہر ہوگی، ہاں وہ میں ہی تھی جس نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے کہ اپنا دل ہار بیٹھے۔ بلا شبہ وہ اپنے بیان میں بالکل سچا ہے، اور یہ بھی کہا یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس یوسف علیہ السلام کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کے معاملہ میں خیانت نہیں کی، نیز اس لیے کہ واضح ہو جائے اللہ خیانت کرنے والوں کی تدبیروں پر کبھی کامیابی کی راہ نہیں کھولتا۔ میں اپنے نفس کی پاکی کا دعویٰ نہیں کرتی، آدمی کا نفس تو برائی کے لیے بڑا ہی ابھارنے والا ہے، مگر ہاں اسی حال میں کہ میرا پروردگار رحم کرے، بلا شبہ میرا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ بہرحال وقت آن پہنچا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت و پاک بازی اور صداقت و طہارت کا معاملہ تہمت لگانے والوں کی زبان ہی سے واضح ہو جائے، چنانچہ واضح اور ظاہر ہو گیا، اور شاہی دربار میں مجمعوں نے اعتراف جرم کر کے بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام کا دامن ہر قسم کی آلودگی سے پاک اور منزہ ہے۔ اور جب عزیز مصر پر حقیقت حال منکشف ہو گئی تو اس کے قلب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت و جلال قدر کا سکہ بیٹھ گیا۔ ساقی کا حسن عقیدت کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی عقل و دانش کا ذکر، اپنی خواب کی بہترین اور دل لگتی تعبیر اور عصمت نفس کا یہ انکشاف، یہ سب امور تھے جنہوں نے مل کر بادشاہ کو اس بزرگ اور پرعظمت ہستی کی دید اور اس سے استفادہ کا عاشق بنا دیا۔ وہ کہنے لگا اس کو جلد میرے پاس لاؤ کہ میں اس کو خاص اپنے کاموں کے لیے مقرر کروں۔ اب یوسف علیہ السلام زندان سے نکل کر بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے۔ بات چیت ہوئی تو بادشاہ حیران رہ گیا کہ اب تک جس کی راست بازی، امانت داری اور وفا عہد کا یہ کچھ تجربہ کیا تھا، وہ عقل و دانش اور حکمت و فطانت میں بھی آپ اپنی نظیر ہے، اور مسرت کے ساتھ کہنے لگا بلا شبہ آج کے دن تو ہماری نگاہوں میں بڑا صاحب اقتدار اور امانت دار ہے۔ پھر ان سے دریافت کیا کہ میرے خواب میں جس قحط سالی کا ذکر کیا ہے اس کے متعلق مجھ کو کیا کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اپنی مملکت کے خزانوں پر آپ مجھے مختار کیجیے، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور میں اس کام کا جاننے والا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی تمام مملکت کا امین و کفیل بنا دیا اور شاہی خزانوں کی کنجیاں ان کے حوالے کر کے مختار عام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے پر کرم کرتا ہے تو ایسے ہی عطا کرتا ہے کہ کل جس ہستی کو مصر کے متمدن قوم بدوی اور صحرائی سمجھتی تھی، جو بدوی تھا اور غلام بھی، اس کو پہلے ایک سردار کے گھر کا مختار، اس کی نگاہوں میں محترم و معزز اور امین و فتین بنایا، اور پھر قید خانہ کی زندگی سے نکالا تو مملکت مصر اور قوم مصر کا مالک و مختار بنا دیا، اور اس مرتبہ پر پہنچا دیا کہ اسباب دنیاوی کے ماتحت اس کا تصور بھی ممکن نہ تھا۔ یہ قادر مطلق کی کار فرمائی کا معجزانہ مظاہرہ نہیں تو اور کیا ہے کہ کل جو کنعان میں غلہ بانی کر رہا تھا وہ آج وقت کی سب سے بڑی متمدن قوم کا مختار و مالک بن کر جہاں بانی کر رہا ہے۔ سچ یہ ہے کہ جس کو وہاں قبولیت کا شرف حاصل ہو گیا، اس کے لیے راہ کی تمام دشواریاں ہیچ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عزیز کے کاروبار کا مختار بنا کر یوسف علیہ السلام کے لیے یہ فرمایا کہ ہم نے اس کو تمکین فی الارض عطا کر دی، اور اب جب کہ اس آغاز کی یہ انتہا نمود میں آ گئی تو پھر ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اس طرح ہم نے سرزمین مصر میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے، جس جگہ سے چاہے حسب مرضی رہنے سہنے کا کام لے، ہم جسے چاہتے ہیں اسی طرح اپنی رحمت سے فیض یاب کر دیتے ہیں، اور نیک عملوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور بد عملیوں سے بچتے رہے ان کے لیے تو آخرت کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دو جگہ تمکین فی الارض، زمین کا مالک بنا دینا کی بشارت سنائی گئی ہے، اور دونوں مقام پر تبعید کا نیا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مصری زندگی کے دو انقلاب انگیز نقطے تھے۔
ایک وہ جب غلام ہو کر بکے اور پھر عزیز کی نظروں میں ایسے معزز ہوئے کہ اس کے علاقے کے مختار ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ قید خانہ سے نکلے اور نکلتے ہی وہاں پہنچ گئے کہ حکمرانی کی سند و جلال پر جلوہ آرا نظر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سلطنت مصر کے مختار کل ہونے کے بعد خواب سے متعلق وہ تمام تدابیر شروع کر دی جو 14 سال کے اندر مفید کار ہو سکے، بھوک اور پریشانی حال سے محفوظ رہ سکے۔ چونکہ یہ تفسیر خواب اور اس کی تعبیر کے ضمن میں خود بخود ذہن میں آ جاتی ہے، اس لیے قرآن عزیز نے واقعہ کے ان غیر ضروری حصوں کے بیان نہیں کیا، البتہ تورات نے ان تفصیلات کو بھی دہرا دیا ہے۔ باقی کا واقعہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی اپڈیٹ ملتی رہے۔